خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم یروشلم کی دیوار کی تعمیر میں جو خلل اندازی ہوئی اس کے تعلق سے سیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں سے نہمیہ 4 باب اور پہلی 6 آیات کو ہم پڑھیں گے۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب سمبرت نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں تو وہ جل گیا اور بہت غصہ ہوا اور یہودیوں کو ٹھٹھوں میں ڈالنے لگا، اور وہ اپنے بھائیوں اور سامریہ کے لشکر کے آگے یوں کہنے لگے کہ یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے گرد مورچہ بندی کریں گے؟ کیا وہ قربانی چڑھائیں گے؟ کیا وہ ایک ہی دن میں سب کچھ کر چکیں گے؟ کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیروں میں سے نکال کر پھر نئے کر دیں گے؟ اور تو بھی امونی اس کے پاس کھڑا تھا، سو وہ کہنے لگا جو کچھ وہ بنا رہے ہیں اگر اس پر لومڑی چڑھ جائے تو وہ ان کی پتھر کی شہر پناہ کو گرا دے گی۔ سن لے آئے ہمارے خدا، کیونکہ ہماری حقارت ہوتی ہے، اور ان کی ملامت انہی کے سر پر ڈال، اور اسیری کے ملک میں ان کو غارت گروں کے حوالہ کر دے، اور ان کی بدی کو نہ ڈھانک، اور ان کی خطا تیرے حضور سے مٹائی نہ جائے، کیونکہ انہوں نے مماروں کے سامنے تجھے غصہ دلایا ہے۔ غرضاً دیوار بناتے رہے، اور ساری دیوار آدھی بلندی تک جوڑی گئی، کیونکہ لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے۔ آمین۔ آج کی اسٹڈی میں ہم یروشلم کی دیوار کی تعمیر میں پیدا کی جانے والی خلل کے تعلق سے مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس مطالعہ میں آگے بڑھیں، کچھ اعداد و شمار اور کچھ تاریخیں جو ہیں ان کو پھر سے دیکھیں۔ سلیمان کی ہیکل 586 قبل از مسیح برباد کی گئی۔ زربابل کی ہیکل دوبارہ تعمیر 516 قبل از مسیح، اور یروشلم کی دیوار کی تعمیر 444 قبل از مسیح ہوئی۔ سو زربابل کی ہیکل اور یروشلم کی تعمیر کے درمیان 72 برس کا عرصہ ہے۔ سلیمان کی ہیکل 586 میں برباد کی گئی، اور اس کے 70 برس بعد 516 میں زربابل کی ہیکل کی تعمیر ہوئی۔ 516 میں قبل از مسیح زربابل کی ہیکل تو تعمیر کر دی گئی، لیکن ابھی تک یروشلم کی دیواریں اور گری ہوئی تھی، اور اس کے پھاٹک بھی نہیں لگائے گئے تھے۔ یروشلم کی دیوار کی تعمیر نو 444 قبل از مسیح مکمل ہوئی، یعنی زربابل کی ہیکل کے 72 برس بعد یروشلم کی دیوار کی تعمیر نو ہوئی۔ نہمیہ 6 باب اور اس کی 15 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: غرض 52 دن میں الول مہینے کی 25ویں تاریخ کو شہر پناہ بن چکی۔ آمین۔ 52 دنوں میں یروشلم کی دیوار کی تعمیر نو، میں سمجھتا ہوں کہ کام بڑی تیزی سے ہوا ہوگا۔ 52 دنوں میں انہوں نے گری ہوئی دیواروں کو تعمیر کرنا شروع کیا، رکھنے بند کیے گئے، پھاٹک لگائے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تیز رفتاری کام میں نظر آتی ہے۔ جس طرح یروشلم کی ہیکل کی تعمیر نو میں رکاوٹیں تھیں، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی مخالفت، رکاوٹیں پیدا کی گئی۔ یروشلم کی دیوار کی تعمیر میں نہ صرف باہر سے رکاوٹیں اور مشکلات تھیں، بلکہ اندر سے، یعنی اپنے ہی لوگ اس کام میں خلل اندازی اور رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے۔ آج کی اسٹڈی میں ہم دیکھیں گے یروشلم سے باہر کے لوگوں، یعنی غیر یہودیوں کی طرف سے یروشلم کی دیوار کی تعمیر میں پیدا کی جانے والی خلل اور رکاوٹ۔ اس وقت شاہ فارس کا دور اقتدار تھا۔ اگرچہ بہت سی جگہیں، علاقے جو ہیں وہ شاہ فارس کے زیر اقتدار تھے، لیکن تو بھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایک خاص علاقہ یا شہر جو ہے اس کی تعمیر نہ ہو اور وہ دوسروں سے منفرد نظر آئیں، کیونکہ اس طرح سے اس علاقے کو اور اس علاقے کے لوگوں کو ایک طاقت اور یگانگت اور ایک مقام حاصل ہو جانا تھا۔ اس لیے وہ اس کام کے مخالف تھے، کیونکہ جب لوگ متحد ہو جاتے ہیں تو یہ ایک طاقت بن جاتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے۔ اور شاہ فارس کے دور میں ایسی چیزوں کی مخالفت کی جاتی تھی تاکہ لوگ جو ہیں وہ اختیار اور اقتدار میں آگے نہ بڑھ سکیں، کیونکہ اگر لوگ اس دور میں متفق ہو جاتے، متحد ہو جاتے اور ان کا ایکا بن جاتا تو وہ شاہ فارس کی غلامی سے آزاد ہونے کے بارے میں بھی سوچ سکتے تھے۔ اس لیے شاہ فارس
کے دور میں ایسی چیزوں کی مخالفت کی جاتی تھی تاکہ لوگ زور اختیار یگانگت اور اتفاق حاصل نہ کر کے اس کے خلاف ایک قوت نہ بنے۔ مثال کے طور پر اگر ہم لاہور میں رہتے ہیں تو شیخو پورہ کے لوگ نہیں چاہیں گے کہ لاہور کے لوگ جو ہیں ان میں بہتری آئے، یا لاہور شہر جو ہے وہ شیخو پورہ سے زیادہ منفرد، خوبصورت اور مضبوط ہو اور وہاں کے لوگوں میں ایک یگانگت پائی جائے۔ اگرچہ سبھی جو ہیں حکومت پاکستان کے زیر اختیار اور اقتدار ہیں، لیکن تو بھی علاقوں میں، ضلعوں میں، تحصیلوں میں مقابلہ بازی پائی جاتی ہے، ہر کوئی دوسروں سے آگے نکل جانا چاہتا ہے۔ اور تو اور آپ چھوڑیں، یہاں تو ہمسائے کے درمیان میں مقابلہ پائی جاتی ہے، رشتہ داروں کے درمیان مقابلہ بازی پائی جاتی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان سے آگے نکلے۔ خواہ روپے پیسے کی بات ہو، تعلیمی میدان میں ترقی کی بات ہو، یا کسی بھی کاروباری ترقی کی بات ہو، ہر شخص دوسرے کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اس لیے یروشلم کے گردنواں میں رہنے والے لوگوں کو ہیکل کی تعمیر نو ایک آنکھ نہ بھائی، اور انہوں نے اس کاوش کو سخت ناپسند کیا، کیونکہ یوں انہیں شہر یروشلم پر اپنا اختیار اور اقتدار کمزور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اگرچہ ہیکل کی تعمیر کی اجازت شاہ فارس نے دی، اور ہیکل کی تعمیر نو اور بائبل سے یہودیوں کی یروشلم میں واپسی جو ہے وہ شاہ فارس کی مہربانی سے ہوئی تھی، اور اگرچہ داراباد شاہ بھی اس بات کا حامی تھا کہ یروشلم میں ہیکل تعمیر ہو اور جو یہودی ہیں وہ یروشلم واپس چلے جائیں۔ ہیکل تعمیر ہو گئی 516 میں، اور 72 برس کا عرصہ گزر گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں نہمیہ کی کتاب میں کہ نہمیہ کو بتایا گیا، یروشلم سے کچھ لوگ گئے، انہوں نے بتایا، اور جب انہوں نے اپنے آباء و اجداد اور شہر یروشلم کی خیر و عافیت دریافت کی تو نہمیہ کو بتایا گیا کہ یروشلم کی دیواریں گرے ہوئے ہیں اور پھاٹک جلے ہوئے ہیں۔ پس نہمیہ نے جب یہ باتیں سنی تو افسردہ ہوا، اور جب ارتخشا بادشاہ کے علم میں یہ باتیں آئیں تو اس نے اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اے نہمیہ، تو اس قدر افسردہ اور غم زدہ کیوں دکھائی دیتا ہے؟ نہمیہ نے اسے اپنے دل کا حال بتایا اور یروشلم کی صورتحال اس کے سامنے رکھی۔ تو پھر ارتخشستہ بادشاہ جو اس نے اسے یروشلم جا کر یروشلم کی دیوار کی تعمیر نو کرنے کی اجازت دی۔ ارتخشستہ بادشاہ کو نہمیہ کے یروشلم جا کر ہیکل کی تعمیر کا کام شروع کرنے اور اس کام کی نگرانی کرنے کے لیے بھیجنے میں خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس طرح سے کوئی بھی پریشانی لاحق نہیں تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم میں جب نہمیہ واپس آیا تو اس کی مخالفت کی گئی تاکہ وہ اس کام کو آگے نہ بڑھا سکے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ کا دشمنوں نے مذاق اڑایا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ 3 لوگوں نے خاص طور پر اس کا مذاق اڑایا، اور نہمیہ 2:19 آیت کو پڑھیں۔ پر جب سنبلت ہرونی اور امونی غلام توبیہ اور عربی جشم نے یہ سنا تو وہ ہم کو ٹھٹھوں میں اڑانے اور ہماری حقارت کر کے کہنے لگے، تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ کیا تم بادشاہ سے بغاوت کرو گے؟ اگر آپ نہمیہ 2:10 آیت کو پڑھیں، جو کہ ابھی آپ کو سکرین پہ نظر نہیں آ رہی، تو وہاں پہ لکھا، اور جب سنبلت ہرونی اور امونی غلام توبیہ نے یہ سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا خواہ آیا ہے تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے۔ بائبل مقدس مخالفت کرنے والوں اور ٹھٹھا کرنے والے ان تینوں شخصیات کے نام 2:19 آیت میں واضح طور پر بتاتی ہے، اور اگرچہ یہ مخالفت کرنے والوں ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنبلت ہرونی، امونی غلام توبیہ، عربی جشم، یہ ان لوگوں کے قائد تھے جو مخالفت اور ٹھٹھے بازی پر اترے ہوئے تھے۔ توبیہ نے تو خدا کے لوگوں کی بہت حوصلہ شکنی کی اور کہا کہ یہ جو کام وہ کر رہے ہیں، دیوار جو بنا رہے ہیں، یہ کوئی مضبوط دیوار نہ ہو۔ جس طرح ہم نے نہمیہ 4:3 آیت میں دیکھا، اس نے کہا کہ یہ دیوار جو تم بنا رہے ہو، اگر اس پر لومڑی بھی چڑھ جائے تو وہ گر جائے گی۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تعمیراتی کام جو تم کر رہے ہو یہ زیادہ مضبوط نہیں ہے، یہ قائم نہیں رہے گا بلکہ یہ گر جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زربابل کے زمانے میں تعمیر ہونے والی ہیکل کے 72 سال
کے بعد 72 سال کا عرصہ گزر گیا اور یروشلم کی دیواریں بنائی نہیں گئی تھی، اور اب جب نہمیہ نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طرح طرح کی مخالفت اور ٹھٹھے بازی کی جا رہی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہمیہ اور اس کے لوگوں کو جو ہے نفسیاتی طور پر مفلوج کیے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ شعبہ کھیل میں جب کسی شخص کو ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر انڈر پریشر کر دیا جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر شکست یقینی ہے۔ ایک جسمانی مہارت ہوتی ہے اور ایک ذہنی مہارت بھی ہوتی ہے، اور اگر ذہنی مہارتیں اور صلاحیتیں جو آپ دے جائیں تو پھر جسمانی مہارتیں اور قابلیت ساتھ نہیں دیتی۔ گویا سنبلت امونی اور توبیہ یہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ 72 سالوں میں تو یہ دیوار بن نہیں سکی، اور اب تم آئے ہو کہ اس کام کو کرو، یہ ناممکن ہے، تم اس میں کامیاب نہیں ہوگے۔ کیا تمہارے پاس اتنے وسائل ہیں؟ کیا تم خدا کے حضور قربانیاں گزرانو گے؟ یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ اور اگر کسی طرح تم دیوار بنانے میں کامیاب بھی ہو جاؤ تو جب دشمن حملہ آور ہوگا اور طرح طرح کے حالات و واقعات رونما ہوں گے تو یہ دیوار گر جائے گی، یہ قائم نہیں رہنے والی۔ حتیٰ کہ اگر لومڑی بھی اس دیوار پر چڑھے گی تو وہ گر جائے گی۔ تمہاری کاوشیں، تمہارے ہدیے نذرانے اور اس دیوار کی تعمیر نو میں تمہاری جسمانی محنت مشقت بالکل بے فائدہ اور بے مقصد ہے۔ اور یہی وہ سوچ، رویہ اور گفتگو اور افواہیں تھی جو سنبلت ہرونی اور امونی غلام توبیہ اور عربی جشم لوگوں کے درمیان کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور یہ باتیں یہودیوں کے درمیان پھیلا رہے تھے۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہمیہ اور ان یہودیوں کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں جو دیوار بنا رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر حوصلہ شکن صورتحال تھی، ان کے حوصلوں کو پست کیا جا رہا تھا۔ اب دیکھیں 72 سالوں میں وہ کام نہیں ہوا اور اب کسی طریقے سے وہ متحد ہو گئے ہیں، انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ یہ دیوار بنے گی، تو ہر طرف سے مخالفت ہو رہی ہے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ اکثر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے یہودیوں کہ تم 72 سالوں میں اس کو نہیں بنا سکے، تو اب کیسے بنا لو گے؟ یہودیوں، آپ وقت ضائع کر رہے ہو، وسائل ضائع کر رہے ہو، یوں ہی یہاں پہ کھپ رہے ہو، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ان یہودیوں کی جگہ، نہمیوں کی جگہ پر وہاں پر موجود ہوتے تو آپ نے کس طرح سوچنا تھا، آپ کے حوصلے کس طرح پست ہو جانے تھے، اور آپ نے کس طرح، آپ کا دل ٹوٹ جانا تھا اور آپ نے اس کام سے پیچھے ہٹ جانا تھا۔ دشمن نے نفسیاتی طور پر یہودیوں پر حملہ کیا اور ان کا ٹھٹھا اڑایا۔ سنبلت امونی غلام توبیہ عربی جشم کی محنت رنگ نہ لائی، نہمیہ اور اس کے ساتھی کام میں لگے رہے۔ پھر دشمن نے طاقت کے بل بوتے پر خلل پیدا کرنا شروع کیا، اور نہمیہ 4 باب 7 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، پر جب سنبلت اور توبیہ اور عربوں نے، ارمونیوں اور اشدودیوں نے سنا کہ یروشلم کی فصیل مرمت ہوتی جاتی ہے اور دراڑیں بند ہونے لگیں تو وہ جل گئے، اور سبوں نے مل کر بندش باندھی کہ آ کر یروشلم سے لڑیں اور وہ پریشانی پیدا کر دیں۔ آمین۔ مخالفین نے اب اپنی طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور جسمانی طور پر وہاں پر موجود ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر ان کے لیے پریشانی پیدا کرنا شروع کر دی۔ طاقت کے بلبوتے پر یروشلم کی دیوار کی تعمیر نو میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ فرض کیجیے کہ آپ کسی جگہ پر کچھ سیمینار کرتے ہیں اور وہاں پر آپ بڑی تیاری کرتے ہیں، اور وہاں پر اچانک سے کوئی صاحب اقتدار لوگ آ جائیں اور وہ اچانک سے کہیں کہ جی آپ یہاں پر ایسا کام نہیں کر پائیں گے، اس سارے کام کو بند کریں، تو آپ کی ذہنی صورتحال کیا ہوگی؟ اور وہ آ کر اس جگہ کو گھیرے میں لے لیں اور ہمیں وہاں پر حصار میں لے لیں اور ہماری مخالفت کریں اور ہمیں وہاں سے جانے بھی نہ دیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ صورتحال کس قدر گمبھیر ہوگی۔ یروشلم کی دیوار کی تعمیر نو میں اس طرح کی رکاوٹیں، خلل اور پریشانی پیدا کی گئی۔ انہوں نے جسمانی طور پر بھی وہاں آ کر نہمیہ اور اس کے ساتھیوں کے حوصلوں کو پست کرنا شروع کیا اور ان پر حملہ آور ہوئے۔ نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر انہوں نے رکاوٹیں اور پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ دوسری رکاوٹ کے باوجود نہمیہ اور اس کے ساتھیوں نے تعمیر کا کام جاری رکھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن نے ایک اور کوشش کی، اور وہ کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے نہمیہ کو قتل کر ڈالے۔ وہ جانتے تھے کہ نہمیہ ہی سارے کام کا سربراہ ہے،
اور اگر نہمیہ نہیں ہوگا تو یہ لوگ خود بخود تتر بتر ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہ رہے گا بانس تو نہ بجے گی بانسری، اور یوں تعمیر کا کام جو ہے خود بخود رک جائے گا۔ انہوں نے پھر منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے سے نہمیہ کو قتل کر ڈالے۔ کلام مقدس میں لکھا کہ دیوار کے رخنے جو ہیں بھر دیے گئے تھے، تعمیر کا کام شروع ہو چکا، اور پھر دیوار جو ہے مکمل طور پر تعمیر ہو گئی، لیکن ابھی تک جو پھاٹک ہیں وہ اپنی جگہ پر نہیں لگائے گئے تھے۔ آپ غور کریں کہ قدیم زمانہ میں پھاٹکوں کی بڑی اہمیت تھی۔ دیوار اگر بڑی مضبوط ہو اور اچھے طریقے سے بنائی گئی ہو، لیکن اگر پھاٹک موجود نہ ہوں یا اگر موجود ہوں اور کھلے ہوں تو دشمن بآسانی آ کر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ دشمن بآسانی آ کر وہاں پر لوٹ مار اور قتل و غارت کر سکتا ہے، اور وہاں پر کسی بھی طرح کی تباہی اور بربادی لا سکتا ہے۔ اس لیے دیوار کی تعمیر کے بعد پھاٹک جو ہیں لگائے جانے بہت ہی ضروری تھے۔ نہمیہ اور اس کے ساتھیوں نے جاں فشانی کرتے ہوئے، رکاوٹوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مستحدی سے کام کیا۔ دیواریں کھڑی ہو گئیں، رخنے بھر دیے گئے، لیکن ابھی تک جو پھاٹک ہیں وہ اپنی جگہ پر نہیں لگائے گئے تھے، یعنی کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اب دشمن کے پاس بھی اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس کام کو روک سکے، کیونکہ کام درجہ بدرجہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور تقریباً مکمل ہونے کے قریب تھا، کیونکہ دیوار تو کھڑی کی جا چکی تھی اور صرف ابھی پھاٹک لگنے باقی تھے۔ یہی وہ کام تھا جو بنی اسرائیل نے ابھی کرنا تھا، اور جب پھاٹک لگ جاتے تو پھر پیچھے کوئی کام نہیں رہنا تھا۔ بس انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ پھاٹک لگائیں، ان کے لیڈر نہمیہ کو قتل کر ڈالے۔ نہمیہ 6 باب پہلی آیت بیان کرتی ہے کہ شہر پناہ بن چکی تھی اور کوئی رکھنا باقی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے نہمیہ کو ایک میٹنگ کے لیے بلایا۔ انہوں نے کہا کہ نہمیہ ہمارے پاس آؤ، ہم سے آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آئیں کیوں نہ ہم مل بیٹھ کر اس موضوع پر بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یروشلم نہیں آنا چاہتے اور نہ ہی ہم آپ کو اپنے شہر میں بلانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے لیے کوئی ذہنی پریشانی کا معاملہ نہ ہو۔ بس آئیں کوئی تیسری جگہ کا انتخاب کرتے ہیں اور ہم بیٹھ کر گفت و شنید کرتے ہیں۔ انہوں نے نہمیہ کو اونوں کے میدان میں ملنے کے لیے دعوت دی، تاہم نہمیہ کو علم تھا کہ یہ اسے اغوا کرنے کا معاملہ ہے، یہ اسے گھیر لینے کا معاملہ ہے، اور وہ کسی طریقے سے اس کو قیدی بنا لینا چاہتے ہیں تاکہ یروشلم کی دیوار کی تعمیر میں رکاوٹ پیدا ہو جائے اور یہ کام آگے نہ بڑھ سکے۔ 4 دفعہ نہمیہ کو یہ دعوت دی گئی اور چاروں مرتبہ نہمیہ نے ملاقات کی اس دعوت کو رد کر دیا اور وہ ان کی بات سننے کے لیے اونوں کے میدان میں نہ گیا۔ 4 مرتبہ انہوں نے قاصد نہمیہ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجے کہ ہم تو اس سے ملنا چاہتے ہیں، ہم تو اس سے بیٹھ کر بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ بظاہر تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ بیٹھ کر نہمیہ سے بات کرنا چاہتے تھے، ان کا رویہ بہت میٹھا اور صلح جو لگتا ہے، لیکن خدا کے روح نے نہمیہ کی ہدایت اور رہنمائی کی اور نہمیہ جان گیا کہ یہ اس کو پھنسانے کی ایک ترکیب ہے، اس لیے اس نے ان کی اس دعوت کو رد کر دیا اور کسی طور پر بھی قبول نہ کیا۔ نہمیہ 6 باب 2 آیت میں لکھا ہے، جب سنبلت اور طوبیہ اور جشم عربی اور ہمارے باقی دشمنوں نے سنا کہ میں شہر پناہ کو بنا چکا اور اس میں کوئی رکھنا باقی نہیں رہا، اگرچہ اس وقت تک میں نے پھاٹکوں میں کواڑے نہیں لگائے تھے، اور تو سنبلت اور جشم نے مجھے یہ کہا بھیجا کہ آؤ ہم اونوں کے میدان کے کسی گاؤں میں باہم ملاقات کریں، پر وہ مجھ سے بدی کرنے کی فکر میں تھے۔ آمین۔ نہمیہ نے اس دعوت کو رد کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے نقصان پہنچانے کے چکر میں ہے، اور نہمیہ 6 باب 3 سے 4 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، سو میں نے ان کے پاس قاصدوں سے کہا بھیجا کہ میں بڑے کام میں لگا ہوں اور آ نہیں سکتا، میرے سے چھوڑ کر تمہارے پاس آنے سے یہ کام کیوں موقوف رہے۔ انہوں نے 4 بار میرے پاس ایسا ہی پیغام بھیجا اور میں نے ان کو اسی طرح کا جواب دیا۔ انہوں نے 4 دفعہ کوشش کی۔ آپ سکرین پر سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جہاں پہ سرخ نشان ہے یہاں پر اونوں کا میدان تھا، اور اس کے آگے جو تل ابیب کا علاقہ نظر آتا ہے، اور
یہ کفر انا کے قریب جو اونو کا میدان موجود تھا، اور یہاں ایک باکس میں جو ہے یروشلم ہے، اور گول دائرہ جہاں پہ ہے یہ اونو کا میدان ہے۔ اونو کے میدان کے پاس ہی ہورون تھا، اور پھر ہرون سے نیچے کی طرف آئیں تو اشدود کا علاقہ تھا۔ پس ہم نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اشدود اور ہورون کا علاقہ جو ہے یہ اونو کے میدان کے قریب تھا۔ آپ کو پتہ کہ تنبلت اور امونی اور جشم عربی جو ہیں وہ اشدودیوں کے ساتھ جو ہیں اکٹھے ہوئے تھے تاکہ نہمیہ اور اس کے ساتھیوں کی مخالفت کریں۔ اونو جو ہے وہ دشمن کے علاقہ کے بہت قریب تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ نہمیہ جو ہے یروشلم سے ان کے پاس اونو کے میدان میں آئے۔ یروشلم سے اونو کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، اور وہ نہمیہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ طویل سفر کر کے اونو کے میدان میں ان سے ملے، جو کہ اشدودیوں کے علاقہ یعنی دشمن کے علاقہ کے بہت قریب تھا۔ دراصل وہ چاہتے تھے کہ وہ کام کو چھوڑ کر ان کے پاس آ جائے، اور پھر وہ کام جو ہے وہ خود بخود رک جائے، لیکن نہمیہ نے انکار کیا اور ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں بڑے اہم کام میں لگا ہوں، پس میرے آپ کے آنے سے اس کام میں رکاوٹ کیوں پیدا ہو۔ اونو کے میدان میں ملنے کے لیے 4 دعوت نامے جو ہیں وہ نہمیہ کے سامنے مقبول نہ ہوئے، اور اس نے ان 4 دعوت ناموں کو رد کر دیا۔ لیکن اب 5ویں بار انہوں نے ایک بڑا منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ یہی تھا کہ اس نہمیہ کو جو لوگوں کا قائد ہے اور جس کی قیادت میں لوگ کام کر رہے ہیں، اس شخص کو ہی ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلا کر نہمیہ کو بلیک میل کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تو اسرائیل میں بادشاہ بننے کا مشتاق۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ چلا ہے کہ دیوار کی تعمیر نو کے بعد تو یروشلم کا اقتدار سنبھالنا چاہتا ہے۔ جب پھاٹک لگ جائیں گے تو یروشلم کا اقتدار سنبھالے گا، اور تو یوں ارتخشستہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کرے گا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ غلط باتیں ہم تک پہنچی ہیں تو ہمیں صفائی دے، ہم پر واضح کر کے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر تو نہیں آئے گا تو ہم ارتخشستہ بادشاہ تک یہ خبر پہنچا دیں گے کہ تو یروشلم کی دیوار کو تعمیر کرنے اور پھاٹک لگانے کے بعد وہاں پر برسر اقتدار آنا چاہتا ہے۔ غور کریں کہ وہ کس طریقے سے نہمیہ کو پریشان کر رہے تھے، حالانکہ نہمیہ نے تو کبھی بھی ارتخشستہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ اسے تو ارتخشستہ بادشاہ نے کچھ محدود وقت کے لیے اجازت دی تھی کہ وہ یروشلم جا کر یروشلم کی گری دیوار کو اٹھا کھڑا کرے، تعمیر کرے اور پھاٹک لگائے، اور پھر وہ واپس آ کے بطور ساقی محل میں اپنی خدمات جاری رکھے۔ نہمیہ اور بادشاہ کے درمیان یہی معاہدہ طے پایا تھا کہ ایک مختصر وقت کے لیے وہ وہاں پر جائے اور پھر واپس آ کر محل میں اپنے فرائض سر انجام دے۔ لیکن اب دشمن جو ہے اس کو الٹی سیدھی باتیں سنا رہے تھے۔ ہم نے سنا ہے کہ تو بادشاہ بننا چاہتا ہے، اسی لیے تو بڑے جوش و خروش سے یروشلم کی دیواروں کو بنا رہا ہے اور پھاٹک بھی لگانے کو ہے، کیونکہ تو برسر اقتدار آنا چاہتا ہے۔ اگر یہ محض باتیں اور افواہیں ہیں تو آ کر ہمیں صفائی دے اور بتا، اور ہمیں مطمئن کر کہ یہ ساری باتیں افواہ ہیں اور غلط ہیں، ایسا کچھ نہیں کہ تو بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ اگر تو نہیں آئے گا تو ہم ارتخشستہ بادشاہ کو شکایت لگائیں گے کہ یہ نہمیہ جو ہے یہاں پر تیرے خلاف بغاوت کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ نہمیہ 6 باب 6 سے 7 آیت میں خدا کے کلام کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے جس میں لکھا تھا کہ اور قوموں میں یہ افواہ ہے، اور جشمو یہی کہتا ہے کہ تیرا اور یہودیوں کا ارادہ بغاوت کرنے کا ہے، اس وقت سے تو شہر پناہ بناتا ہے، تو ان باتوں کے مطابق ان کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور تو نے نبیوں کو بھی مقرر کیا کہ یروشلم میں تیرے حق میں منادی کریں اور کہیں کہ یہودا میں ایک بادشاہ ہے، پس ان باتوں کے مطابق بادشاہ کو اطلاع کی جائے گی، سو اب ہم باہم مشورہ کریں۔ 5ویں دفعہ انہوں نے بہت ہی گھنونا منصوبہ بنایا تھا، تاہم نہمیہ جو ہے ان کی باتوں میں نہ آیا، اور وہ اپنے کام میں بڑی مستعدی اور جانفشانی سے لگا رہا۔ اگرچہ خطرہ تھا کہ اس صورتحال میں نہمیہ کی جان چلی جائے، لیکن اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی اور کام میں لگا رہا۔ اسے خدا کی طرف سے جو بوجھ رویا ملا تھا اس کے مطابق وہ ڈٹا رہا، اور اس نے بہر صورت اس کو
کام کو مکمل کرنے کی ترجیح دی، خواہ اس سے کسی بھی طرح کا نقصان اٹھانا پڑے۔ نہمیہ نے 5ویں دعوت کو بھی رد کر دیا اور وہ کام میں لگا رہا۔ دشمن نے بہت کوششیں کی لیکن ان کی کوئی کوشش اور تدبیر کام نہ۔ اور چوتھے نمبر پر دشمنوں نے ایک اور حربہ نکالا، اور وہ یہ تھا، انہوں نے رشوت سے کام لینا چاہا۔ سمیہ نام کا ایک نبی تھا۔ دشمن نے آ کر سمیہ کاہن کو رشوت دی اور اسے کہا کہ جو کچھ ہم تجھ سے کہتے ہیں تو ہمارے لیے کر۔ انہوں نے اسے کہا کہ تو جھوٹی نبوت کر دے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمیہ جو تھا آج کے زمانے میں اگر دیکھیں تو وہ ایک پاسبان تھا۔ انہوں نے اس کاہن کو اس کی سوچ خیال کو بدلنے اور اس سے اپنا کام نکلوانے کے لیے بڑی تگ و دو کی ہوگی، اور انہوں نے رشوت کا سہارا بھی لیا۔ اس طرح ابلیس بھی ہماری زندگیوں میں خدا کی مرضی اور منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مخلصی کی تاریخ کا کام رک جائے۔ دشمن کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھتا، وہ اپنی کوششیں جاری رکھتا ہے۔ شیطان کسی طور پر بھی ہار ماننے والا نہیں، وہ ہر صورت خدا کی مرضی اور منصوبوں کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ اس طرح نہمیہ کے دشمنوں نے بھی ہر ممکن کوشش کی کہ دیوار نہ بن سکے اور ان کا منصوبہ فیل ہو جائے۔ آج بھی دشمن جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم خوشخبری کے کلام کو نہ کرنے پائیں، لوگوں تک رسائی حاصل نہ کریں اور خدا کی مرضی اور منصوبوں کو اپنی زندگی میں پورا نہ کریں۔ میں اور آپ زندہ خدا کا مقدس، اور شیطان کوشش کرے گا کہ خدا کی ہیکل کی تعمیر میں رکاوٹ آ جائے، آپ اس میں ہیلوں بہانوں سے کام لینا شروع کر دیں اور خدا کا کام آپ کی زندگی میں رک جائے۔ اور ابلیس چاہے گا کہ ہم اس دنیا کے معاملات میں الجھ کر رہ جائیں اور اپنے مرکزی اور بنیادی کام کو کرنا چھوڑ۔ نہمیہ کی کہانی سے ہم ان اسباق کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں۔ جب ہر شخص دیوار کی تعمیر میں مصروف تھا تو سمیہ نبی نے کیا کیا؟ کیونکہ دیوار تو بن چکی تھی اور اب پھاٹک لگنے باقی تھے۔ سمیہ جو ہے وہ تعمیر کے کام کی جگہ پر موجود نہیں تھا، اور جب کام ہو رہا تھا تو سمیہ نبی جو ہے وہاں پر چل کر آیا۔ وہ تو کاہن تھا اور اسے وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا کہ وہ تعمیر کے کام کی نگرانی کرے اور ہر ممکن طریقے سے اس میں عملی طور پر حصہ لے۔ وہ قائد تھا، اسے تو چاہیے تھا کہ لوگوں کے لیے نمونہ بنتا اور ہر کام میں آگے آگے ہوتا۔ بطور قائد آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنیں اور ہر کام میں پہل کریں تاکہ لوگ آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ لیکن اس نے کہا کہ اسے خدا کی طرف سے ایک مکاشفہ ملا ہے کہ نہمیہ کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے سمیہ نے نہمیہ کو تجویز دی کہ ہم چھپ جائیں، اور چھپے بھی کہاں؟ ہم ہیکل میں چھپ جائیں، تاکہ دشمن آئے تو وہ ہمیں کبھی کہیں تلاش نہ کر سکے اور یوں ہماری جانیں بچ جائیں۔ آؤ کچھ دیر میں ہیکل کے اندر چھپ جاتے ہیں تاکہ ہم دشمن کی نظر سے بچ سکیں، اور جب یہ خطرہ ٹل جائے گا تو ہم باہر نکل آئیں گے۔ کیا سمیہ کی یہ باتیں کوئی قابل فہم یا مناسب نظر آتی ہیں؟ یہی سمیہ تھا جس نے شروع میں اس کے لیے دعا کی تھی، اور اب اسے ایک اور طرح کا مکاشفہ مل گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا ہے کہ ہم ہیکل میں چھپ جائیں کیونکہ دشمن شاید وہاں پر نہ آنے پائے اور ہم وہاں پر بچ جائیں گے۔ نہمیہ 6 باب اس کی 10 اور 11 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ پھر میں سمیہ بن دلایہ بن محتبیر کے گھر گیا، وہ گھر میں بند تھا۔ اس نے کہا ہم خدا کے گھر میں ہیکل کے اندر ملیں گے اور ہیکل کے دروازوں کو بند کر لیں گے۔ اور 11 آیت میں نہمیہ نے کہا مجھ سا آدمی بھاگے، کون ہے جو مجھ سا اور اپنی جان بچانے کو ہیکل میں گھسے؟ میں اندر نہیں جانے کا۔ نہمیہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ اگر نہمیہ ایمان سے ہٹ جاتا تو صورتحال مختلف ہونی تھی، لیکن وہ ثابت قدم اور قائم رہا۔ نہمیہ نے کہا خواہ کچھ بھی ہو، خواہ میری جان چلی جائے، میں خدا کے کام کو کرنا جاری رکھوں۔ ہیکل میں جا کر چھپنے کی تدبیر اور رائے جو تھی یہ خداوند کی طرف سے نہیں ملی تھی، بلکہ اس کے پیچھے وہ رشوت تھی جو دشمن نے سمیہ کاہن کو دی تھی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی طریقے سے نہمیہ کو چال میں پھنسا لیا جائے۔ بس نہمیہ نے کہا کہ میں کون ہوں یا مجھ سا آدمی بھاگے، میں تو خدا کا کام کر رہا ہوں اور میں اس کو جاری رکھ۔ اس نے کہا میں مرنے سے نہیں ڈرتا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، پر میں اپنے خدا کے کام سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ اور اس نے کہا کیا مجھ سا آدمی اپنی جان بچانے کو ہیکل میں گھسے، میں اندر نہیں جانے کا۔ ہم اس پر غور کریں۔ اس نے کہا کہ مجھ سا آدمی ہیکل میں جا کر
پناہ لے اور اپنی جان بچائے۔ ہیکل کا اندرونی حصہ ایسا مقام تھا جہاں صرف اور صرف کاہن ہی جا سکتے تھے۔ اگرچہ نہمیہ یہاں پہ بطور ایک قائد نظر آتا ہے، لیکن وہ لاوی نہیں تھا، اس لیے اس کو روا نہیں تھا کہ وہ ہیکل کے اندر جائے اور وہاں پر وہ پناہ لے سکے۔ یہاں پر سمیہ جو ہے وہ نہمیہ کو ایک غیر شرعی کام کرنے کے لیے ابھار رہا تھا۔ یہ بہت اچھا لگ رہا تھا، ہیکل میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن نہمیہ جانتا تھا کہ شریعت اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے تو اس قانون کو، شریعت کو نظر میں نہ رکھ، لوگ کچھ نہیں کہیں گے، تو آ جا، دشمن حملہ کرنے والا ہے، اپنی جان بچا لے۔ لیکن نہمیہ نے اسے کہا میں لاوی نہیں ہوں، اس لیے مجھے جانا، ہیکل میں جانا روا نہیں، اس لیے میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا شریعت کی نافرمانی کرنے کے بجائے میں باہر ہی مرنا پسند کروں گا۔ نہمیہ جانتا تھا کہ اگر وہ ہیکل میں چلا گیا تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، کئی طرح کی جو افواہیں ہیں وہ پھیل جائیں گی، اور لوگ اس کے تعلق سے رنگ برنگی باتیں کریں گی کہ نہمیہ نے دیکھو کیسا کام کیا ہے۔ لوگ اسے شریعت کو توڑنے والا سمجھیں گے۔ لوگوں کو یہ کہنے کا بھی موقع مل جانا تھا کہ دیکھو نہمیہ جو ہمارا لیڈر ہے وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے چھپتا پھرتا ہے، اور شریعت کو بھی اس نے خیال نہیں کیا، تو پھر ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم یہاں پر اپنی جانوں کو، اپنے گھر بار کو اور اپنے مال و متاع کو خطرے میں ڈال کر یہاں پر کام کرتے رہیں۔ لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ کیسا لیڈر ہے، اور اگر دشمن حملہ آور ہو جاتے تو انہوں نے سبھی کو نیست و نبود کرنا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کسی شخص سے پوچھنا تھا اچھا آپ نہمیہ نہیں ہے تو آپ چلے جاؤ، ایسا نہیں، انہوں نے سب کو اپنے حملے کی زد میں لے کر آنا تھا۔ اگر نہمیہ اپنے لوگوں کو وہاں پر تنہا چھوڑ کر ہیکل میں پناہ لینے کے لیے چلا جاتا تو اس سے لوگوں نے بھی تتر بتر ہو جانا تھا، اور یہ کام وہیں کا وہیں رہ جانا تھا، اور نہمیہ کی شہرت اور ساکھ جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچنا تھا۔ اس لیے خدا کے روح کی رہنمائی سے نہمیہ نے ان کی ہر ایک کوشش کو رد کیا، ان کی ہر ایک دعوت کو قبول کیا، اور وہ ہیکل میں پناہ لینے کے لیے نہ گیا، کیونکہ اگر وہ ہیکل میں پناہ لینے کے لیے چلا جاتا تو لوگوں نے یہی کہنا تھا کہ تو جو ہے وہ جعلی قسم کا لیڈر ہے، تو بزدل ہے، اور تو خدا کے کلام اور اس کی شریعت کا بھی لحاظ نہیں رکھتا، تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا پھرتا ہے، اور تو نے ہمیں یہاں پر چھوڑ دیا ہے۔ بس نہمیہ نے یہ کہا کہ یہ ہیکل میں پناہ لے کر جا کر پناہ لینے کا خیال کوئی اچھا خیال نہیں ہے، میں اس کو رد کرتا ہوں۔ نہمیہ 6:12-13 میں لکھا ہے اور میں نے معلوم کر لیا کہ خدا نے اسے نہیں بھیجا تھا، لیکن اس نے میرے خلاف پیشن گوئی کی، بلکہ سنبلت اور طوبیہ نے اسے اجرت پر رکھا تھا، اور اس کو اس لیے اجرت دی گئی تاکہ میں ڈر جاؤں اور ایسا کام کر کے خطا کار ٹھہروں اور ان کو بری خبر پھیلانے کا مضمون مل جائے تاکہ مجھے ملامت کرے۔ یہ پیغام، یہ مکاشفہ سمیہ کاہن کو خدا کی طرف سے نہیں ملا تھا، بلکہ یہ سارا منصوبہ نہمیہ کو قتل کرنے یا اس کی ساکھ برباد کرنے اور خدا کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بنایا گیا تھا، تاکہ کسی طریقہ سے نہمیہ ان کی چال میں آ جائے، ڈر جائے، اور لوگ تتر بتر ہو جائیں، اور یہ کام وہیں کا وہیں دھرا رہ جائے۔ وہ نہمیہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی پتہ نہیں تجھے کب قتل کر دیے جائے، دشمن تیرے پیچھے ہے، لیکن نہمیہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ یہ سارا منصوبہ اس لیے تھا تاکہ نہمیہ کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، خوف زدہ کر دیے جائے، اور پھر تیسرا یہ تھا کہ نہمیہ سے غیر شرعی کام کرا لیا جائے، جو کہ شریعت کے مطابق اسے ہیکل میں جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ لاوی نہیں تھا، اور لوگ اس طریقے سے اس کی ساکھ کو برباد کر کے کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگ بطور لیڈر اس کو نہ مانے اور اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ اگر نہمیہ ہیکل میں چلا جاتا تو سنبلت، طوبیہ، ارمونی اور جو شدودی تھے اور دوسرے لوگ، ان کو یہ موقع مل جانا تھا عربی جشم کو کہ دیکھو کیسا یہ لیڈر ہے، اس نے کیسا غیر شرعی کام کیا ہے۔ انہوں نے کہنا تھا دیکھو تمہارا لیڈر کیسا ہے، جو میں تمہیں یہاں پر تنہا چھوڑ کر چلا گیا، اور خود اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ہیکل میں جا کر پناہ لے لی ہے، اور خدا کی رہنمائی اور اس کے فضل سے اس نے دشمن کی ہر ایک تدبیر کو ناکام بنایا، حتیٰ کہ ہیکل میں پناہ لینے کا خیال جو تھا اس کو بھی مسترد کر دیا۔ بے شک خدا
ہمیں بچانے کے لیے، نجات دینے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، اور ہر ایک چیز سے ترتیب دیتا ہے تاکہ ہم محفوظ رہیں۔ لیکن دشمن جو ہے ہماری تباہی، بربادی اور زوال کے لیے بھی ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دشمن نے ایک کے بعد ایک اور یک کے بعد دیگرے کئی ایک تدبیریں، کئی ایک چالیں چلیں، لیکن وہ ناکام رہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ دشمن نے اپنے لوگوں کو مقرر کر دیا، اور نہمیہ 6 باب 16 سے 18 دیکھیں کہ بالآخر جو دیوار ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچی۔ یہی نہمیہ کا مقصد تھا، اور وہ اس مقصد میں کامیاب ہوا، یعنی یروشلم کی دیوار کو اس نے بنا دیا۔ رکھنے بند کر دی گئے، دیوار مکمل ہو گئی، حتیٰ کہ پھاٹک بھی اپنی جگہ پر لگا دیے گئے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب سارے دشمن شرمندہ اور پرگندہ ہو کر بیٹھ گئے، ہم تو ناکام ہو گئے، ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی، لیکن یہ نہمیہ جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں، دشمن کبھی بھی آپ کو فتح میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ آپ شکست خوردہ ہو جائیں، زوال پذیر ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ جب دشمن ہر طرح سے ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے کوشش کی، اور وہ کامیاب ہوئے کہ اپنے لوگوں کو انہوں نے یہودیوں میں گھسا دیا، اور وہاں پر وہ رشتے ناطے قائم کرنے لگے۔ توبیہ جو ہے وہ ایک یہودی کا داماد بن بیٹھا جس کا نام سکنیہ تھا، اور توبیہ کا بیٹا جس کا نام یہوحنان تھا، وہ بھی مسلم یہودی جو ہے تھا، اس کا داماد بن گیا۔ اب دشمن نے یہ حربہ اختیار کیا کہ وہ یہودی لوگوں کے ساتھ رشتے ناطے قائم کریں، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ وہ اپنی برادری میں، یعنی سکنیہ اور جو مسلم ہیں، یہ اپنی برادری کے قائدین تھے، کیونکہ وہ رشتے ناطے قائم ہونے کی وجہ سے پھر ایسے ہی ہونا تھا، اور کہ مسلم نے کہنا تھا نہیں چھوڑو، وہ تو میرا داماد ہے۔ سکنیہ نے کہنا تھا نہیں اس کو معاف کر دو، رہنے دو، اس کی بات کا برا نہ بناؤ، وہ تو میرا رشتہ دار ہے۔ انہوں نے کہنا تھا دیکھیں اب رشتہ داری قائم ہو گئی ہے، بھول جاؤ جو کچھ انہوں نے کیا، اور ان کے ساتھ میل ملاپ سے رہو، کیونکہ اب وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ یہی توبیہ اور دیگر دشمنوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا۔ نہمیہ 6 باب 16 سے 18 آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، جب ہمارے سب دشمنوں نے یہ سنا تو ہمارے آس پاس کی سب قومیں ڈرنے لگی اور اپنی ہی نظر میں خود ذلیل ہو گئی، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ کام ہمارے خدا کی طرف سے ہوا۔ اس کے سوا ان دنوں میں یہودا کے امیر بہت سے خطوط توبیہ کو بھیجتے تھے، اور توبیہ کے خط ان کے پاس آتے تھے، کیونکہ یہودا میں بہت لوگوں نے اس سے قول و قرار کیا تھا، اس لیے کہ وہ سکنیہ بن ارح کا داماد تھا، اور اس کے بیٹے یہوحنان نے مسلم بن برقیہ کی بیٹی کو بیاہ لیا تھا۔ اس وقت سنبلت، توبیہ اور امونی اور جشم یہ یہودیوں کے بدترین دشمن تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو، اپنے دشمنوں کو اپنے داماد بنا لیں؟ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا خواہ وہ کتنے امیر تھے، اثر و رسوخ رکھنے والے تھے، لیکن کسی دشمن کے ساتھ رشتہ داری یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ دراصل دشمن کی طرف سے یہ آخری حربہ تھا تاکہ کسی طرح سے یہودیوں کو ذلیل و رسوا کیا جائے، کیونکہ کسی بھی دشمن کو اس طریقے سے داماد بنا لینا یا اسے اپنی بیٹی بیاہ دینا یہ خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ بنی اسرائیل کی اخلاقی، سماجی اور روحانی حالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایسی باتیں جو ان کو بالکل نارمل معلوم ہو رہی تھی، انہیں اس میں کوئی بھی چیز معیوب نہیں لگ رہی تھی کہ وہ دشمن سے رشتے ناطے بنا رہے تھے۔ سنبلت نے سردار کاہن کے گھرانے میں اور اس سردار کاہن کا نام الیاسب تھا، اور اس کی پوتی نے سنبلت سے بیاہ کیا تھا۔ دیکھیں یہ کاہن جو لاوی کے گھرانے سے تھا، اس کی پوتی جو ہے وہ سنبلت سے بیاہ کر رہی، جو کہ یہودیوں کا دشمن تھا۔ الیاسب کاہن جو تھا، اس کے پوتے نے سنبلت کی بیٹی سے بیاہ کیا۔ اب دیکھیں کاہن، لاوی اور یہ ساری لیڈرشپ تھی، اور ان کی یہ سماجی، اخلاقی اور روحانی حالت ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے سمجھوتا کر بیٹھے اور ان کے ساتھ رشتے ناطے قائم کرنا شروع کر دیے۔ اور سنبلت اور توبیہ جو تھے وہ یہودیوں کے داماد بن بیٹھے، رشتے ناطے قائم ہو گئے۔ آپ کو پتہ کہ معاشرے میں دامادوں کو بہت عزت مقام دیا جاتا ہے، سو اب کون تھا جو سنبلت اور توبیہ کے خلاف کوئی بات کرتا؟ یہودیوں کی لیڈرشپ سے رشتے ناطے قائم کرنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ
وہاں پہ اپنا اثر و رسوخ قائم کریں اور یہودیوں کو اپنے قابو میں کر لیں۔ وہ لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتے تھے، اگرچہ وہ دیوار کی تعمیر میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اب وہ ان لوگوں میں ہی گھل مل گئے ہیں، اور دیکھیں اب وہ کس طریقے سے ان لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان سے اپنی ناکامی کا بدلہ لیتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ شریعت پر اتنے کار بند ہوں، ان چیزوں کو آپ اتنا سنجیدگی سے نہ لو، وقت کی نزاکت کو سمجھو، کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس ساری صورتحال کا تمام بنی اسرائیل پر اثر پڑا۔ اور تو اور رشتہ داری قائم ہو جانے کے بعد توبیہ کو ہیکل میں ایک کوٹری، ایک کمرہ دیا گیا۔ نہمیہ تو ہیکل میں پناہ لینے کے لیے نہیں گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ لاوی نہیں ہے، لیکن توبیہ جو غیر قوم سے تھا، یہودیوں کا مخالف اور دشمن، اب وہ دیکھیں اس کو ہیکل میں ایک کمرہ دے دیا گیا ہے۔ وہ کمرہ جو کہن کے زیر استعمال تھا وہ توبیہ کو دے دیا گیا۔ وہ کمرہ اسے اس کی رہائش کے لیے وہاں پر دیا گیا تاکہ وہ وہاں پر رہ سکے۔ دیکھیں کہ توبیہ کا اثر و رسوخ کتنا زیادہ گہرا ہو چکا تھا کہ وہ ہیکل جس میں لاویوں اور کہنوں کے سوا کوئی جا نہیں سکتا تھا، اور وہ جگہ جہاں پر نہمیہ نے پناہ لینے سے گریز کیا تھا، وہ جگہ اب وہاں پر توبیہ داخل ہو چکا ہے۔ وہ مکان جو کاہن کے ذریعے استعمال ہونا چاہیے توبیہ کے ذریعے استعمال ہے۔ آج کا حاصل کلام یہی ہے کہ جب ہم مسیحی زندگی بسر کر رہے ہیں تو زندگی کے آخری دن تک دشمن حملہ آور ہوتا رہے گا، خدمت میں مخالفت ہوتی رہے گی، مسیحی زندگی میں رکاوٹیں آئیں گی، نشیب و فراز آئیں گے، کیونکہ آپ کا دشمن جو ہے وہ کبھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کبھی شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھی اور خوبصورت بات ہے کہ ہم دشمن کے ہیلوں اور حربوں سے آزاد ہو جائیں اور بڑے آرام دہ پرسکون طریقے سے مسیحی زندگی گزاریں، خدمت کریں۔ لیکن آج خداوند ہم سے یہی کلام کر رہا ہے کہ ہمارا دشمن کسی صورت میں بھی ہم سے حملہ آور ہونے سے باز نہیں آئے گا، وہ شکست کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ رکنے کا نہیں ہے۔ وہ آپ کی فتح، خوشحالی اور کامیابی میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کسی بھی لمحہ سکون اور آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ ہر لمحہ آپ کی فتح کو چھین لینے کے لیے کوشاں رہے گا۔ پس ہوشیار اور بیدار رہیں، کیونکہ تمہارا دشمن جو ہے شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے تاکہ کسی کو پھاڑ کھائے۔ اگر وہ ہماری خدمت کو نہ روک سکا اور کسی طور سے ہمارے منصوبوں کو فیل نہ کر سکا تو وہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے شخصی معاملات، خاندانی زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں کوئی نہ کوئی چال چلے گا تاکہ ہم خدا کا کام روکنے پر مجبور ہو جائیں۔ وہ اپنا اثر و رسوخ ہمارے خاندان و زندگیوں میں اور معاشرے میں قائم کرنے کی کوشش کرے گا، تاکہ باہر سے اگر وہ ناکام ہو چکا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ آپ کے درمیان سے، آپ کے معاشرے، آپ کے خاندان، آپ کی کلیسیا ہی سے آپ کے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ پہلا پطرس 5 باب اور 8 آیت میں خدا کا کلام اس طرح بیان کرتا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ آمین۔ ہمارا دشمن آخری دن بلکہ ہے تاکہ آخری لمحے تک ہمارے ارد گرد گھات لگائے رہے گا۔ وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرے گا، وہ پشیدہ مقاموں میں چھپ کر آپ کے لیے تکلیف اور مشکل کا باعث بنے گا، وہ آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ اور جب ہم ثابت قدم اور قائم رہے گی تو دشمن کے لیے جنگ اور بھی گھمبیر ہوتی جائے گی، اور جس قدر اس کے لیے مشکل ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ کوشش کرے گا۔ اگر آپ مکاشفہ 12 باب کی 12 آیت کو دیکھیں تو خدا کے کلام میں وہاں پر اس طرح سے مرکوز ہے۔ 12 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے، پس آئے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، آئے خشکی اور تری پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ آمین۔ جب ہم اخیر زمانہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو دشمن کے حملے اور بھی زیادہ شدت اختیار کر جائیں گے، وہ اور زیادہ
خوشگوار اور دلکش آزمائشیں ہمارے راستے میں لائے گا، وہ اور زیادہ گہرے اور ایسے طریقوں سے حملے آور ہوگا کہ ہمیں کسی بات کی سمجھ ہی نہ لگنے دے۔ وہ ہماری روایات، روزمرہ زندگی اور کئی ایک طریقوں سے ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ دشمن جانتا ہے کہ اس کا وقت تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، اس لیے وہ کسی بھی لحاظ سے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا اور کہ آپ کو گرا نہ دے۔ وہ طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کے پھندے اور جال آپ کے لیے تیار کرے گا، پس ہوشیار اور بیدار رہیں۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 24واں باب 24ویں آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے 24 آیت میں، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے شان، نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ آمین۔ دشمن آخری دم تک آپ کو گرانے اور آپ کو ناکام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگرچہ نہمیہ کی سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیواریں کھڑی ہو چکی تھی، پھاٹک لگ چکے تھے، کام مکمل ہو چکا تھا، نہمیہ اور اس کے لوگ کامیاب ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی دشمن اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ وہ آپ کے کام میں مداخلت کرنے، وہ آپ کو گرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا اور کبھی باز نہیں آئے گا۔ بس ابلیس کے ہیلے بہانوں سے خبردار رہیں۔ نہمیہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کسی طرح دشمن کے ہیلے بہانوں سے مغلوب نہیں ہوا، اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور خدا کے کام کو کرنے سے باز نہ آیا، بلکہ ثابت قدم اور قائم رہا۔ نہمیہ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ یہ میرا کام ہے جو خدا کی طرف سے ملا ہے اور میں نے اس کو کرنا ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ اگر خدا کا منصوبہ ہے کہ میں اس کام کے دوران مارا جاؤں تو کوئی بات نہیں، مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، خدا کی مرضی پوری ہو، میں تو ہر صورت میں خدا کا کام کرتا رہوں گا۔ اور جب نہمیہ نے ہیکل میں جا کر پناہ لینے سے انکار کیا تو خدا نے کئی ایک مکاشفات اور بھیدوں کو اس پہ ظاہر کیا اور مزید اس کی رہنمائی کرتا چلا گیا۔ خدا نے اس پر واضح کیا کہ سمیہ کاہن جو ہے، جو کچھ بیان کر رہا ہے، یہ اس کی مرضی اور منصوبہ نہیں ہے۔ ہم ابلیس کی آزمائشوں، اس کے جلتے تیروں اور اس کے ہیل و بہانوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کی نظر ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع، اس کی مرضی اور اس کے منصوبے اور اس کے کام پر لگی رہیں۔ اگر ہماری نظریں خدا کی مرضی اور منصوبے سے اٹھ گئیں تو ہمارے لیے گمراہ ہو جانا، زوال پذیر ہو جانا اور دشمن کے ہاتھوں میں چلا جانا بہت آسان ہوگا۔ کبھی بھی دشمن کی باتوں پر کان نہ لگائیں۔ کئی طرح سے ابلیس آپ سے کلام کرتا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر آپ چرچ میں نہیں گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا، اس مہینے دائیکی نہیں دی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، خدا کو پتہ ہے کہ آپ مشکل میں ہو، خدا نیت کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت تو ہے نا، آپ دینا چاہتے ہیں، لیکن اب آپ کی صورتحال ہی ایسی ہے، کوئی بات نہیں، خدا جانتا ہے، پریشان نہ ہو۔ نہمیہ کی صورتحال بھی بڑی پیچیدہ تھی، مشکل تھی، لیکن اس نے خدا کے کلام کو سامنے رکھا اور ہیکل میں پناہ لینے کے لیے نہ گیا، کیونکہ وہ لاوی نہیں تھا۔ کلیسیا میں جانے کے لیے اپنے ہدیہ جات دائیہ کی خداوند کو دینے میں ہر ایک رکاوٹ پر غالب آئیں، رفاقت رکھنے کے لیے آگے بڑھیں، ناراضگیاں، خفگیاں ختم کریں اور پیار اور محبت اور یگانگت کو کلیسیا میں قائم کریں۔ جب ہماری توجہ دھیان خدا کے مقصد اور منصوبے پر لگے رہے گا، خداوند ہمیں توفیق، شکتی اور فضل دے گا کہ ہم ثابت قدم رہیں اور خدا کے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ میل ملاپ سے باز نہ آئیں، جمع ہونے سے باز نہ آئیں۔ یگانگت، پیار اور محبت اور اتفاق میں برکت ہے۔ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، اس رویا، اس کام، اس ذمہ داری کو سامنے رکھیں جس کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جس طرح نہمیہ کی ثابت قدمی اور سچائی کو دیکھ کر، اس کی کاوشوں کو دیکھ کر خدا نے اس کو برکت دی، کامیابی دی، جب ہم بھی ایسا کریں گے تو خدا ہمیں بھی کامیابی اور کامرانی سے نوازے گا اور فتح سے ہمکنار کرے گا۔ خدا ہمیں دشمن کے ہر طرح کے ہیلے، بہانے اور چال سے محفوظ رکھے گا۔ میری دعا ہے کہ آج کا کلام آپ کے لیے باعث برکت ہو اور آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو کثرت سے برکت سے نوازے اور یہ فتح آپ کی زندگی میں قائم رہے اور آپ ہوشیار اور بیدار رہ کر خدا کے کام کو آگے بڑھائیں اور ثابت قدم اور قائم رہیں۔ آمین۔